بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کا 5واں رکن حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج کیا ہے، یہ کیوں فرض ہے، کن پر فرض ہے، حج کی حکمت اور اس کے فوائد کیا ہے، اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ 15 مرتبہ قرآن مجید میں حج کا لفظ یہ آیا ہوا ہے، 15 مرتبہ۔ اگر ہم نے حج کی حکمت کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور حج کیا ہے اس کا مطلب معنی، تو ہمیں پھر قرآن مجید میں ان 15 مقامات میں غور سے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، دیکھنا۔ جس طرح کہ میں نے کہا، اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان، ان میں سے ایک حج بھی ہے، اور ہمیں معلوم ہے، ہم نے بتایا کہ انہی 5 ارکان پر اسلام کی عمارت کڑی ہے، استوار۔ اگر ان 5 رکنوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، پھر اسلام کی جو عمارت ہے اس کو ہم کیا سمجھیں گے، پھر دین اسلام کو ہم کیا سمجھیں گے۔ حج کے معنی عربی زبان میں کسی باعظمت اور مقدس شے کی زیارت کا قصد کرنے کے، ایک آدمی ایک مقدس جگہ، مقدس چیز، باعظمت چیز، اس کی طرف وہ قصد کرتا ہے کہ میں جا کر اس کا زیارت کروں، عربی میں۔ اسی لیے شریعت کی زبان میں کعبہ شریف کا، بیت اللہ شریف، مخصوص مہینوں میں اس کا قصد کرنا اور مخصوص دنوں میں اس کی زیارت کرنا اور اس سے متعلق ان مناسک کی بجاوری کو حج کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 197 میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات ملیں گے۔ اب آتے حج کی جو اہمیت ہے اس کی طرف۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، جس نے بھی اسلام کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، حج عالم اسلام کا ایک عالمگیر اجتماع ہے۔ تمام مسلمان، چاہے وہ شرق میں رہتے، غرب میں رہتے، جہاں پر بھی رہتے، ان کا تعلق کسی بھی نسل کے ساتھ ہے، کسی ملک کے ساتھ ہے، کسی وطن کے ساتھ ہے، کسی قوم، کسی زبان، کالے ہے، گورے ہے، غریب ہے، امیر ہے۔ یہ جو حج ہے، ان سب کو سال میں ایک بار ان کو اجتماع فراہم کرتا، گویا کہ یہ ایک عالمگیر اجتماع ہے سال بھر مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ مخصوص دنوں میں، اس طرح میں معلوم، مخصوص دنوں میں یہ اس مرکز میں جو بیت اللہ شریف ہے وہاں پر یہ بجا لایا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا؟ تاکہ عالم اسلام وہ حرکت میں رہے، حرکت میں رہے۔ اور انڈونیشیا سے بھی حاجی جا رہا ہے، اور مراکش سے بھی آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے، امریکہ سے بھی آ رہا ہے، دنیا جہاں کے لوگ حرکت میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، میں حج پر جا رہا ہوں۔ تو ایک حرکت ہے، ایک دینی ایکٹیویٹیز ہے یہ ہر وقت۔ اور اس میں پھر کیا ہے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اس میں بیداری پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، اسلامی شعور زندہ ہو جائے، اسلامی شعور زندہ ہو جائے، اور وحدت ملت اسلامیہ کا پرکیف نظارہ خود بھی جا کر دیکھے، اور آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بھر اس کو دیکھے، ایک پرکیف نظارہ ہے۔ اور سارے حاجی دنیا جہاں کے ایک ہی لباس میں، ایک ہی طرح کا ترانہ، اور اللہ کے ارد گرد وہ طواف میں اپنے آپ کو کی انہوں نے نفی کی ہے، وطن کی نفی، قوم کی نفی، ہر چیز کی نفی۔ اور وہاں وہ سب کے سب لبیک اللہم لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف تیری لیے ہے، ساری نعمتیں اے خدایا تیرے لیے، بادشاہی صرف تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح کا ایک اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی کا نعرہ وہ لگا رہا ہے، پوری دنیا پر یہ ثابت کر رہے کہ پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے،
ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق، ہم سب کا رب وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں، اور سارے انسان اس کے بندے۔ اور حج کے ذریعے عالم اسلام اس کا جو مقصد ہے، اس عمل کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کیوں مرکز بنایا؟ مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے مرکز۔ اس لیے اس کے جو ماننے والے ان کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ بقرہ کی آیات 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے ایمان والو، تم درمیانی امت ہو، امت عدل ہو، مرکزی حیثیت ہے تمہاری، تم امامت کے درجے پر فائز، تمام دنیا کی نگرانی تم نے کرنا ہے، تمام دنیا کی نگرانی، تمام دنیا میں عدل کو تم نے قائم کرنا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کی ذمہ داری تمہاری ہے، دنیا سے ظلم کو تم نے ختم کرنا ہے، دنیا میں امن تم نے لانا ہے، تمام دنیا میں انصاف تم نے پیدا کرنا ہے، تمام دنیا سے بدی کو تم نے ختم کرنا ہے، اور تمام دنیا میں نیکیوں کو تم نے فروغ دینا ہے، دنیا کے جھگڑوں کو تم نے ختم کرنا ہے، اور انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر تم نے لانا ہے۔ تو امت وسط، اور یہ تمہارا مرکز۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت 110، تم خیر امت ہو، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا سے تم نے بدی کو ختم کرنا ہے، تم نے منکرات کو ختم کرنا ہے، اور نیکیوں کو تم نے فروغ دینا ہے، بلائیوں کو فروغ دینا ہے۔ اور انہی جو 5 جو اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، انہی میں سے یہ سارے کام ہوئیں گے، اور حج کے ذریعے سے بھی تم اپنے ہدف کو پہنچو گے۔ جب اس مرکز کو تم اسٹرانگ کرو گے، اس مرکز سے تم اپنے آپ کو وابستہ کرو گے، اور اس مرکز کا اسی طرح پروانہ بنو گے جس طرح تم ہمیشہ ظاہر کرتے، اور اس مرکز کے لیے اپنے آپ کی ایسی نفی کرو گے جس طرح ہمیشہ تم اپنے آپ کو ظاہر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے 125 آیت ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے ٹھہرایا بیت اللہ کو تمام انسانوں کا مرکز، مثابۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے مرکز، وَأَمْنًا، اور امن کا ذریعہ، قیام للناس، سب لوگوں کو اس نے طاقت دینا ہے، اٹھانا ہے اس کو۔ جو گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو کون اٹھائے گا؟ جو کمزور لوگ ہیں ان کو طاقت کون فراہم کرے گا؟ جو مظلوم ہے اس کو ظلم سے کون نکالے گا؟ جو غریب ہے اس غربت سے اس کو کون نکالے گا؟ جو جاہل ہے اس جہالت سے اس کو کون نکالے گا؟ جو بدی میں ہے اس بدی سے اس کو کون نکالے گا؟ حاجی صاحبہ نے نکالنا ہے، اور حاجی صاحب صرف ثواب کے لیے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کس لیے جا رہے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ حاجی صاحب جا رہے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ یہ جو 60 سال میں نے کرپشن کیا، یہ جو 60 سال میں نے انسانوں کا حق کو تلف کیا، یہ جو اللہ کا، ابھی میں جاؤں گا اپنے آپ کو بخشواؤں گا، اس لیے میں بوڑھا ہو گیا نا، 70 سال ابھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ابھی اپنے گناہوں کو میں جا کر بخشواؤں گا۔ میں امام للناس نہیں بنوں گا، میں اس مرکز کو اسٹرانگ نہیں کروں گا، میں اس مرکز کے ذریعے دنیا میں امن کو نہیں لاؤں گا، بس اپنے گناہوں کو معاف کروں۔ اے اللہ، میں نے 20 قتل کیے، مولا مجھے معاف کر دو۔ میں نے پورے ملک کو لوٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سارے انسانوں کو ذلیل کیا، مجھے معاف کر دو۔ کبھی بھی تیری طرف میں نے توجہ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ اور ادھر سے میں پھر صاف آ جاؤں گا، پھر 2-3 سال برائیاں کروں گا، وہی پڈے کروں گا، پھر جاؤں گا اپنے آپ کو جو ہے نا معاف کرواؤں گا، یہی نا۔ اور ادھر ایک نماز 1 لاکھ میں ہوئے گا، نہیں، اس کو تم نے مثابۃ للناس بنانا ہے، امن للناس بنانا ہے، قیام للناس بنانا ہے، تاکہ اس مرکز کے ذریعے تمہاری وجہ سے تمام دنیا کو امن میسر ہو، عدل میسر ہو، طاقت میسر ہو، مرکزیت میسر ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حج کی اہمیت کے بارے میں سورہ آل عمران کے 99 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
اللہ کے لیے انسانوں پر ہے اس بیت کا حج کرنا، کم سے کم عمر میں ایک بار فرض، ایک بار، اگر وہ طاقت رکھے، من استطاع الیہ سبیل، اگر وہ جانے آنے کی طاقت رکھے، ومن کفر فإن اللہ غنی العالمین، اور اگر وہ نہیں آئے گا، اس گھر سے منہ پھیرے گا، اس مرکز کو نہیں مانے گا، اس کے مقاصد کو فراموش کرے گا، ناقدردانی کرے گا، اللہ بے پرواہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو فراموش کیا، مرکزیت کی، دیکھیں مرکزیت اور طرف گئی۔ ابھی انسانوں کا مرکز کدھر ہے؟ انسانوں کے مسائل کدھر ڈسکس ہو رہے ہیں؟ انسان اب اپنے جھگڑوں کو کہاں لے جا رہا ہے نا؟ کہاں جا رہا ہے؟ انسانوں کے لیے چارٹر امن کا کس نے بنایا؟ پھر یہ یو این او کیا ہے؟ لوگ امریکہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں یا اس طرف کر رہے ہیں؟ طاقت آج کن کے ہاتھ میں ہے؟ ویٹو پاور کن کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کی سلامتی کے ذمہ دار کون ہے؟ سلامتی کونسل میں کون بیٹھا ہے؟ سلامتی کونسل کا دفتر کہاں ہے؟ ویٹو کا پاور کہاں استعمال ہو رہا ہے نا؟ خود مسلمان اپنے مسئلوں کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ اور چاہیے تھا کہ یہ جو بیت اللہ شریف، یہ مشاورت، مسلمان جو مشاورت کرتا ہے نا، کیونکہ مسلمان اپنے سارے مسئلوں کو باہمی مشاورت سے طے کرتے، کاش کہ یہ بیت اللہ میں ہوتا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں یا دنیا والوں کا، ہم نے اس پر مشورہ کرنا ہے، کہاں پر؟ بیت اللہ شریف میں، اور اس کا حل کدھر نکالنا ہے؟ ادھر بیت الحرام میں نکالنا ہے، مشورہ بھی ادھر کرنا ہے اور حل بھی ادھر نکالنا ہے، ادھر ہی تشخیص، وہاں سے علاج۔ اور اس کے پھر فائدے ہیں، سورہ حج کی آیات 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ پھر لوگ اس حج کے فائدے دیکھے۔ کیا فائدہ آپ نے دیکھا آپ نے؟ ادھر روٹی 1 ریال کا تھا، جی بھر کر میں نے کھایا ہے نا، اور وہاں جو ہے نا یہ تھا وہ تھا، اچھی اچھی سڑکیں تھی اس کی۔ لیکن آج یہ کاروبار بن گیا، ابھی گناہگار اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اور لوگوں نے اس کو کاروبار کا دھندا بنا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمیں ملے۔ ہر جگہ ہے ایجنٹ بیٹھے ہوئے، لوگوں کو جو ہے نا عمرے کی طرف بلا رہے، حج کی طرف بلا رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ مال کمائے۔ سب اس میں لگے ہیں، یا تو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، خلاصی کا ذریعہ ہے، اور یا ثواب۔ ایسا نہیں کہ میں ثواب کے خلاف جا رہا ہوں، یا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ توبے کے دروازے بند، نہیں۔ حج کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو ہم نے جاننا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔